سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں اور صفات میں سے ایک یہ خوبی اور صفت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور جرت مند تھے۔ اسلام نے دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس بات کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ انسان کے اندر جب جذبہ توحید آ جائے، عقیدہ توحید انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے اور باقی کے ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دے اور اس کے اندر بہادری، جرت اور جذبہ شجاعت جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ بہت ہی اہم خوبی اور صفت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ ہی ہے
جو انسان کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ اپنی امت کو سمجھانے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سمجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا بچے یہ بات یاد رکھ لو، اگر ساری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان دینے پر آ جائے، اللہ نے تیری قسمت میں وہ نقصان نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ دینے پر آ جائے، اللہ نے وہ نفع تیری قسمت میں نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہی ہر نماز کے بعد ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار کرتے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کا اقتدار، کسی کا منصب، کسی کا عہدہ، کسی کا مال تیرے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اس عقیدے کی پختگی کروائی گئی ہر نماز کے ساتھ کہ انسان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے، اور جب انسان کے اندر توحید کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب توحید جتنی پختہ ہوگی اسی قدر انسان کا اللہ پر توکل، بھروسہ زیادہ ہوگا، اور انسان بہادر ہو جائے گا، نہ ڈر ہوگا، انسان کے اندر جرأت آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی تھے، آپ سب سے زیادہ جرأت مند تھے، اس لیے کہ آپ کے اندر جس قدر اللہ رب العزت کی توحید اور عقیدہ توحید پختگی کے ساتھ موجود تھا، اسی قدر آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور جرأت والے بھی تھے۔ اور پھر آگے انہوں نے اس حدیث میں تفصیل بیان کی، کہتے ہیں وَلَقَدْ فَضِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، ایک رات تھی کہ مدینہ منورہ میں شور برپا ہوا کہ کسی طرف سے دشمن نے مدینہ کو گھیر لیا ہے، حملہ کر لیا ہے، لوگ اپنی تلواریں تان کر، اپنے نیزے درست کر کے، اپنے ہتھیار باندھ کر، زریں پہن کر دشمن کی طرف نکلے۔ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے پر آپ سوار ہیں اور اس کے اوپر زین بھی نہیں رکھی ہوئی، آپ جلدی سے چلے گئے تھے، لوگوں میں سے سب سے پہلے اکیلے ہی چلے گئے تھے، آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، لوگ مدینہ سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں لم تراؤ، او گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں باہر سے سارا تحقیق کر کے تفتیش کر کے آ گیا ہوں، کوئی تمہیں کسی قسم کا ڈر اور خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ مدینہ کہ جہاں مدینہ کے اندر بھی یہودی موجود تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور مدینہ کے باہر سارا عرب کیا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی جرأت اور کتنی بہادری، آپ نے صحابہ کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ اکیلے ہی چلے گئے اور اپنے صحابہ کو واپس آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، اور لوگوں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وجدناہ بحرا، آپ فرماتے ہم نے تو اس گھوڑے کو بھی سمندر کی طرح تیز پایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پر امن اور بے خوف قرار دے دیا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری اور جرأت تھی۔ غزوہ حنین ہے، اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہ پہلے ہی مورچہ زن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسلمانوں پر
تیر اس طرح برس رہے تھے جس طرح بادلوں سے بارش برستی ہے. صحابہ اکرام ابتدا میں ڈگمگا گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور جرت کی یہ کتنی بڑی مثال ہے. اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تھوڑے ہو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کی تو ہمیں آپ کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی مثالیں ملتی ہیں، کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور کفار کی تعداد کم ہو. آپ بدر میں دیکھ لیں مسلمان تھوڑے ہیں، کفار زیادہ ہے. احد میں دیکھ لیں، خندق میں دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جا کر فتح مکہ، خیبر، اور پھر تبوک، جس مارکے پر بھی آپ نظر دوڑائیں گے مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد تھوڑی نظر آتی ہے اور کفار زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور اس قدر ان کی بہادری اور جرت اور ان کے اندر جذبہ جہاد کہ جس کی بدولت مسلمان غلبہ اختیار کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. اور ایک دن آتا ہے وہی مکہ جہاں سے چھپ کر نکلنا پڑا تھا. کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تھے، کچھ مدینہ چلے گئے، چھپ چھپا کر رسول اللہ علیہ وسلم رات دشمن کے ڈر اور خوف سے نکلے تھے اور ڈرتے ڈرتے غارے ثور میں پہنچے اور پھر چھپتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے. آج فتح مکہ کا دن ہے، اللہ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اسلام کو باقی دینوں پر غالب کر دے. اور اسلام غالب ہے. آج بھی مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں، اسلام تو غالب ہی ہے، اسلام مغلوب نہیں ہے. دنیا کا اس وقت کوئی بھی مذہب رکھنے والا اسلام کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کیا ہے، کسی پادری نے کیا ہے، کسی عیسائی رہنما نے کیا ہے، تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوا ہے، ناکام ہوا ہے. اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ غالب ہے اور غالب ہی رہے گا. مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے اندر جو صفات ہونی چاہیے تھی ان کی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان مار کھاتے. وگرنہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مومن ہو تو پھر تم ہی غالب ہوگے، پھر تمہارے دشمن تم پر غالب نہیں آ سکتے. غالب نہیں آ رہے تو اس کی وجہ مسلمانوں کے اندر وہ توحید نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہے. جب یہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر امریکہ پر بھروسہ کریں گے، جب یہ برطانیہ پر بھروسہ کریں گے، جب یہ دوسرے ملکوں سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی فوجیں اور اتنا روپیہ پیسہ، مسلمانوں کے پاس جدید ہتھیار اور 60 کے قریب اسلامی ممالک، اس کے باوجود مسلمانوں کو اگر دنیا میں ذلت کا سامنا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی نالائکی اور بد عملی جس کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت. وگرنہ آج کس چیز کی کمی ہے؟ آپ صرف پاکستان کو لے لیں، ہمارے پاکستان میں کس چیز کی کمی؟ ہمارے اثاثوں کو حکمران کھا جائیں تو یہ ان کی نالائکیاں ہیں. اللہ رب العزت نے کون سے وسائل نہیں دیے؟ آپ صرف ایک پانی کو لے لیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کا 15% پانی صاف جو ہے وہ صرف پاکستان میں موجود. آپ دیگر ملکوں میں جائیں، آپ کو بوتل سستی ملے گی، پانی مہنگا ملے گا. بلکہ بعض عرب ملکوں میں اب تو کچھ پھر بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ پٹرول سستا تھا، پانی مہنگا تھا، یہ صورتحال تھی. یعنی کسی آپ نعمت کو لے لیں، معدنیات ہیں اس ملک کے اندر اور پھر ہر قسم کی جدید ہتھیار بھی موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ہم کمزوری دکھائیں تو پھر ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ جو ہے اس میں کمی نظر آتی. اور جو موجودہ حالات جن میں گزر رہے ہیں ہم، ان حالات میں
ہمیں چاہیے کہ اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنی ریاست اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جو آرمی ہے، جو فوج ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کو حوصلہ دلائیں، ان کو جرت اور شجاعت کا سبق دے کر خود بھی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اسلامی ملک کا دفاع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ایک ہے انفرادی طور پر دفاع کرنا اپنی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا جائے، وہ ڈاکو آتے ہیں ڈکیتی کے لیے، یہ آگے سے دفاع کرتا ہے اور پھر یہ قتل کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ شہید ہے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور پھر سنن نسائی میں ہے، آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کا دفاع کرتا ہوا مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور جو اپنی وجود کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا گیا، اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوا تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ انفرادی طور پر ہے کہ انسان کے اندر جرت اور جذبہ پیدا ہو، اور ایک ہے اجتماعی طور پر یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ایک رات آپ رات بھر بیدار رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، دشمن کا ڈر اور خوف تو ظاہر تھا ہی تھا، تو آپ نے اگلی رات کہا ہے کوئی نیک شخص کہ ہمارا پہرا دے، ہماری سیکیورٹی کے لیے اپنے آپ کو مامور کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہی کر رہے تھے، باہر سے کسی شخص کی آواز آئی، اپنے ہتھیاروں کو تانتے ہوئے، تلوار کی جنکار کی آواز آئی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں ایسا شاندار کردار ادا کیا تھا رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ساری کائنات کہتی ہے کہ میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان ہو، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، آپ کی سیکورٹی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور آپ بڑے خوش ہوئے اور پھر آپ آرام کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی بھی اس انداز میں تربیت کی تھی، ان کو یہ ترغیب دی تھی کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا بچاؤ لازمی طور پر اختیار کرو، پھر دستوں کی صورت میں یا سارے مل کر کفار سے مقابلے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، لوگوں ایک دن اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا، ایک دن کے لیے سرحد پر مسلمانوں کا اور اہل اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا، یہ دنیا اور دنیا پر جتنے خزانے ہیں ان سب سے بہتر اور افضل ہے، ایک دن یا ایک رات۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، ایک کوڑے کے برابر جنت میں جو جگہ ہے ایک کوڑے کے برابر، آپ فرماتے ہیں پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے تو یہ پوری دنیا سے افضل اور بہتر ہے۔ آج جنت میں تھوڑی سی جگہ لینے کے لیے ہمیں جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کے لیے قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام میں تھا۔ اگر کوئی معذور ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول
اجازت اپنی جگہ، رخصت اپنی جگہ، لیکن میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی عورت اپنا چھوٹا بچہ لے کر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کو میدان جہاد میں لے جائیں، یہ لڑائی کیا کرے گا؟ کہنے لگی آپ کا دفاع، دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے گا، آپ اس کو آگے کر دیں، یہ قربان ہو جائے گا، آپ تو بچ جائیں گے۔ اور وہ بھی عورت تھی کہ جو غزوہ احد کے موقع پر آئی اور لوگوں نے پوچھا تھا میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے بتائیں اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں، آپ کا باپ شہید کر دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ پھر کسی سے پوچھتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا خامد شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے بڑھتی ہے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بھائی شہید کر دیا گیا، تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اس عورت کی جرت کو سلام، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو خیریت سے دیکھ لیا ہے تو سارے غم ہی ختم ہو گئے۔ ایسی جرت اور بہادری تو مسلمانوں کو جرت اور بہادری کے ساتھ، اور ہماری فوج کو بھی پوری جرت اور بہادری کے ساتھ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلامی ریاست کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ واجری علیہ رزقہ وامن الفتان۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات یا ایک دن دشمن کے مقابلے میں اسلامی فوج کی سیکورٹی کے لیے کھڑے ہونا، یہ ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ ایک بندہ ایک مہینہ روزے رکھے اور ایک مہینہ ساتھ قیام کرے، تو ایک رات یا ایک دن اسلامی فوج کا پہرا دینا یہ اس سے افضل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جائے، وہاں اس کی موت آ جائے، تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ اس پر جاری کر دیا جائے گا، یعنی یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنے گا، اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا، اور وہ قبر کے آزمائش سے اور قبر کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ اسلامی سرحدوں کی اور اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط فانہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ، کہ ہر مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس پر ختم ہو جاتا ہے، سوائے اسے اسلامی ریاست کا پہرا دینے والے، سرحد پر حفاظت کے لیے کھڑا ہونے والے کے، اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کا بدلہ قیامت تک اس کو دیتے رہیں گے، وہ اجر پڑتا ہی رہے گا، اور قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ، اللہ قیامت کے دن بھی اس کو اٹھائے گا تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور خوف بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا، یہ اس سے بھی امن میں ہوگا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرحد پر پہرا دے رہے تھے کہ لوگوں کو ساحل کی طرف سے کوئی خدشہ، کوئی ڈر کا احساس ہوا، لوگ اس طرف گئے، جا کر دیکھا تو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں تھا، واپس آ گئے اور جانے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہی کھڑے ہیں، کہتے ابو ہریرہ آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں، آپ واپس کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں میں وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا تھا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، آپ نے فرمایا تھا ایک رات یا ایک دن میدان جنگ میں یا اسلامی فوج کا پہرا دینے کے لیے اسلامی ریاست کی سرحد پر کھڑا ہونے والا جو ہے، یہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزارنے والے سے بہتر اور افضل ہے۔ میں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ کتنی زیادہ فضیلت، کتنا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ کی قسم
جس فوجی اور مجاہد کے اندر اگر توحید ہے تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. یہ بنیاد ہے عقیدے کی درستگی، یہ بنیاد ہے. اگر کسی کا عقیدہ درست ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بڑا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ثواب بڑا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ فلینظر کل امرئ منکم لنفسہ. ایک رات یا ایک دن اللہ کے راستے میں اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والا 1000 دن کی عبادت سے بھی افضل ہے. اور پھر فرماتے ہیں اب تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس نے اپنے لیے کیا تیاری کی، کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح مسند احمد اور سنن نسائی میں روایت ہے، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک بلند جگہ پر ہم تھے کہ بلند جگہ پر جانے کی وجہ سے سردی شدید تھی. ہم نے مورچے بنا لیے، ہم مورچوں میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی زریں لے لی تاکہ سردی سے بھی بچ سکیں اور اچانک دشمن کے حملے سے بھی بچ سکیں. آپ نے فرمایا کون ہے جو یہاں پہرا دے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں گا. آپ نے فرمایا تھا اچھا پھر سن لے، حرمت النار علی عین دمیت او بکت من خشیت اللہ وحرمت النار علی عین ساحرت فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا لوگوں پھر سن لو، 2 قسم کی آنکھیں تو ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ آگ جو رات کی تاریکی ہو اور اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں اللہ کے ڈر اور خوف سے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. وہ جہنم کی آگ جس پر دریائے چناب اور دریائے سندھ، دریائے دجلہ، دریائے نیل کا پانی بھی بہا دیا جائے وہ آگ ختم نہیں ہو سکتی. بندہ مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے ایک آنسو سے اللہ جہنم کی آگ کو ختم کر دیتے ہیں، اس پر حرام کر دیتے ہیں. اور دوسرا وہ کہ جو اسلامی فوج کا پہرا دینے کے لیے، جو اسلامی ریاست کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے وہ سرحد پہ کھڑا ہے، اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عظمت ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان يستأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. آپ نے فرمایا مبارک ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے، اس بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر گھوڑے کو پکڑ کے دوڑاتا ہے اسلامی فوج کا پہرا دینے کے لیے. سر گرد و غبار کے ساتھ ڈپا ہوا ہے، اس کے پاؤں بھی گرد و غبار کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، اور اگر اس کی ڈیوٹی دشمن سے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اسلامی سرحد پر لگتی ہے، یہ وہاں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. اور اگر دشمن کے آخری حصے میں پیچھے کی طرف اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، یہ وہاں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. اور اگر یہ کسی سے ملنے کے لیے اجازت لے، اسے کوئی ملنے کے لیے بڑا شخص تیار نہیں، کسی کی سفارش کرے اس کی کوئی سفارش ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور مبارک، اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے. اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا مقام ہے. حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے اور لمبا سفر تھا، سفر طے کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچے. کہتے ہیں ایک سوار آیا، آ کر اس نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنو حوازن کو دیکھا ہے، انہوں نے ایک ہی مقام پر اونچی جگہ پر اپنی عورتوں کو بھی، اپنے اونٹوں کو بھی، اپنی بکریوں کو بھی جمع کر لیا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ
خوش ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں کل ہمیں مال غنیمت کے طور پر ملیں گی۔ اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی، آپ نے صحابہ کو خوشخبری دے دی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج کون ہے جو رات کو پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جائے؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ تم نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم غافل ہو جاؤ اور ہمیں دشمن دھوکہ دے کر ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ کہتے اللہ کے رسول میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا۔ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کچھ آرام کیا، صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا اس سوار کو دیکھا ہے جو رات گیا تھا سیکورٹی کے لیے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے پھر 2 رکعت نماز فرض فجر کے جو فرض ہیں وہ ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ سوار آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے درختوں کے درمیان سے دیکھا، پہاڑ کی بلندی پر حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں او انس مجھے بتاؤ کیا احوال ہیں، صورتحال کیسی ہے؟ کہنے لگے میں نے دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دیکھا ہے، کسی دشمن کا ڈر اور خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدہا۔ انس بن ابی مرثد یہ خوشخبری سن لو، آج کے بعد تم کوئی بھی نیک عمل نہ کرو، اللہ نے تب بھی تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ اسلامی ریاست کے تحفظ کا، مجاہدین کے تحفظ کا، صحابہ اکرام کی حفاظت کے لیے جو صحابی نکلا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آج موجودہ حالات میں انڈیا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے، پراپوگنڈا کر رہا ہے، ہماری فوج کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کوئی حملہ ہوتا ہے، الزام تراشی پاکستان پر، پاکستان میں جو بدماشی کرتا ہے اپنی راہ کے ذریعے اور اپنی ایجنسیوں کے ذریعے، کبھی کسی علاقے میں بم دھماکہ ہوتا ہے، کبھی کسی علاقے میں حالات خراب ہوتے ہیں، اس کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کے ملک میں کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پاکستان پر اس کا الزام لگا کر جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ان حالات میں قابل تحسین ہے مسلمانوں کا کردار اور ہماری فوج کا کردار، اور فوج کے ساتھ ساتھ پوری امت کو اور پورے اہل پاکستان کو دفاع کے لیے اپنی جرت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کا ساتھ دینے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا واضح طور پر اعلان کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو جرت نہ ہو۔ آج یہ پاکستان اللہ کی قسم ہمارے پاس بہت بڑی غنیمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج بھی انڈیا میں مسلمانوں کی یہ صورتحال نہیں، اس قدر ان کو آزادی نہیں، بہت سارے حالات خراب، وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، ہندوؤں کا ڈر اور خطرہ ہے۔ کل ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ہندو بدبختوں نے ایک مسلمان عورت پر کتے کو چھوڑ دیا اور وہ بیچاری نہتی عورت جو ہے وہ کتے کا مقابلہ کر رہی تھی۔ طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ ہماری فوج جو ہے وہ سرحدوں پر موجود ہے، ہم آرام کے ساتھ بے خوف ہو کر پرامن انداز میں اپنی ذمہ داریاں، اپنی عبادات بجا لا رہے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں بھی کریں اور یہ جذبہ بھی پیدا ہو کہ اگر ہمیں بھی کسی قسم کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس سے بھی دریغ نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارے اندر اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اور جذبہ توحید کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پھر دشمن ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کو، اس یہود و حنود کو نیست و نابود کر دے، امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جس طرح روس ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا یہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے،
اور پھر جو اس کا دماغ خراب ہے نا کہ پاکستان کی نسبت بہت بڑا ہمارا ملک ہے، جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا یہ غرور بھی خاک میں مل جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔